لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا الممجد بشیرنا المصدق نذیرنا المؤید المصطفى الامجد المحمود الاحمد ابو القاسم محمد وإليه طيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق في يومنا هذا إلى يوم الدين. إن وصي علي بن أبي طالب وبعده سبطايا الحسن والحسين يتلو تسعته أئمة من صلب الحسين. إذا مضى الحسين فابنه ولي، فإذا مضى علي فابنه محمد، فإذا مضى محمد فابنه جعفر، فإذا مضى جعفر فابنه موسى، فإذا مضى موسى فابنه علي، فإذا مضى علي فابنه محمد، فإذا مضى محمد فابنه علي، فإذا مضى علي فابنه الحسن، فإذا مضى الحسن فابنه الحجة المحمد المهدي. صلوات. أولئك 12 رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك طوعا وتمتعه فيها طويلا. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. صلوات پڑھ دیجئے. ارباب اہل علم، قبل اس کے کہ میں اپنی مجلس کا آغاز کروں، ایک قول آپ کا چھٹا رہبر، چھٹا ہادی، چھٹا امام یعنی امام جعفر الصادق علیہ السلام فرما رہے ہیں. آپ فرما رہے ہیں کہ اگر میں فرش عزا پر بیٹھنے کا ثواب اپنے چاہنے والوں کو بتا دیتا تو ہمارا کوئی بھی چاہنے والا فرش عزا سے اٹھ کر کہیں نہیں جاتا. مجھے بالکل احساس ہے اور میں دیکھ بھی رہی ہوں اپنے آنکھوں سے کہ آپ مسلسل مجلس میں مشغول ہیں، لیکن یہ یاد رہے یہ مجلس عزا ایک درسگاہ ہے. یہ مجلس وہ ہے جسے شہزادی زینب نے دشمنوں کے درمیان قائم کر کے قیامت تک کے لیے ایک علم حاصل کرنے کا ذریعہ بنا دیا. عزیزو، یہ مجلسیں با مقصد ہیں، بے مقصد نہیں. اس مجلس میں انسان ضرور آتا ہے خالی ہاتھ، لیکن یہاں سے جاتا ہے کچھ نہ کچھ لے کر کے. آپ غور کریں، قرآن مجید کی جو آیت مبارکہ کو میں نے اپنی مجلس کا سرنامہ ایک کلام قرار دیا ہے، اس میں آپ کو بتانا کیا ہے، ثابت کیا کرنا ہے، صرف اور صرف شرط آپ کی توجہ کی ہے اور آپ کی تھکان کا مجھے احساس ہے. لیکن کیا آپ اس شہزادی سے زیادہ تھکی ہیں جو بہت دور سے آتی ہے اور بڑی دیر سے جاتی ہے؟ صلوات پڑھ دیں محمد. ارشاد پروردگار ہو رہا ہے کہ الف لام میم. عزیزو، یاد رہے یہ حروف مقطعات ہیں جن کے معنی اور مفاہیم سوائے خدا اور سوائے ائمہ معصومین کے علاوہ کسی اور کو معلوم نہیں ہے، کسی اور کو پتہ نہیں ہے. اس کے آگے ارشاد ہو رہا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، وہ کتاب کہ جس میں کسی طریقے کا شک اور شبہ نہیں پایا جاتا. ہدی للمتقین، متقیوں کے لیے ہدایت ہے. لیکن کب ہدایت ہے عزیزو؟ توجہ رہے کہ کب ہدایت ہے. پروردگار نے ایک حد معین کر دی
کہ الذین یؤمنون بالغیب، الذین وہ جو کہ یؤمنون ایمان لے آئے، بالغیب یعنی غیب پر۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد۔ تو معلوم ہوا عزیزو کہ ایمان کا انحصار اسی غیب پر ہے۔ جس اللہ کی وحدانیت کا ہم اقرار کرتے ہیں، جس اللہ کو ہم وحدہ لا شریک جانتے ہیں، مانتے ہیں، وہ اللہ ہے مگر غائب، حورے ہیں مگر غائب، سلسبیل ہے مگر غائب، جنت ہے مگر غائب، جہنم ہے مگر غائب۔ سب پر یقین تو ہے، سب پر عقیدہ تو ہے، لیکن ہماری آنکھوں سے کوئی نظر نہیں آ رہا ہے، ہم نے کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے۔ رسول نے کہا جنت ہے، ہم نے مانا۔ رسول نے کہا کوثر ہے، ہم نے مانا۔ رسول نے کہا حورے ہیں، ہم نے مانا۔ ہر چیز ہماری غیب پر منحصر ہے۔ عزیزو بہت توجہ، اس سے قبل 1 سال پہلے جو میں نے مجلس پڑھی تھی، 1 سال یا 2 سال پہلے، تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ امام زمانہ کے بارے میں، کہ امام زمانہ کی عمر پر کیوں حیرانی ہے۔ اگر یہ ہمارے امام کی پہلی طولانی عمر ہوتی تو تم تعجب کرتے، ہمارے اس امام کی پہلی لمبی عمر ہوتی تو تم حیران ہوتے۔ ہمارے اس امام سے ہزاروں سال پہلے جناب خضر، جناب ادریس، جناب الیاس، جناب عیسیٰ، اصحاب کہف جو نہ جانے کب سے زندہ تھے، آج تک زندہ ہیں، کسی کو حیرانی نہیں ہوئی، کسی کو پریشانی نہیں ہوئی، کسی نے اعتراضات نہیں کیے، کسی نے تعجب نہیں کیا، کسی نے فتوے نہیں لگائے۔ اور آج جب اپنے امام زمانہ کا تذکرہ کرتے ہیں تو سوال کیا جاتا ہے۔ اسی کے پیش نظر آپ غور کریں کہ میں نے امامت کا دعویٰ کیا تھا کہ امام کی طویل عمر پہلے امام کی نہیں تھی، اور اب کیا ثابت کرنا ہے؟ غیبت ثابت کرنا ہے اپنے عنوان کے تحت کہ غیبت ہے کیا، غیبت کیا چیز ہے۔ یہ پہلے ہمارے امام زمانہ نہیں ہے جو پردہ غیب میں موجود ہے۔ یہ ایک الگ پہلو ہے کہ ان کی غیبت طولانی ہے، ہمارے اس آخری رہبر کی غیبت طولانی ہے، لیکن نہ جانے کتنی بار پروردگار نے نہ جانے کتنی بار اپنے ہادی کی، اپنے رہبر کی، اپنے نبی کی پردہ غیب میں پوشیدہ کر کے حفاظت کی ہے۔ اور تاریخ کا سب سے پہلا واقعہ میں آپ کے ذہنوں کے حوالے کرنا چاہتی ہوں۔ وہ کون سا موقع تھا کہ جب سورہ یدا نازل ہوا کہ تبت یدا ابی لہب، اے ابو لہب تیرے ہاتھ ٹوٹے۔ عزیزو بہت توجہ، میں نے بہت ہی تیزی کے ساتھ مجلس اس لیے شروع کی کہ آپ کی بے چینی دیکھ کر، آپ کا اضطراب دیکھ کر، لیکن آپ اگر اجازت دیں تو تھوڑی تشریح کے ساتھ عزیزو سنیں کہ جب یہ سورہ نازل ہوا تو جو ابو لہب کی بیوی تھی، جو ابو لہب کی زوجہ تھی، وہ کون تھی؟ ان کا انٹروڈکشن کرا دوں، ان کا تعارف کرا دوں تاکہ آپ کو بھی اندازہ ہو جائے کہ یہ ابو لہب کی جو بیوی تھی، ان کو وراثت میں دشمنی ملی تھی رسول سے۔ جب یہ سورہ نازل ہوا تو آپ سنیں کہ وہ کتنا ناراض ہوئی، کتنا نالہ ہوئی، کتنا غصہ ہوئی۔ کون تھی یہ؟ ابو سفیان کی بہن، معاویہ کی پھوپھی، یزید کی دادی، ابو لہب کی بیوی۔ توجہ عزیزو، بہت توجہ۔ یہ ابو لہب کی جو بیوی، جنہیں تاریخ میں کہیں ام جمیل لکھا جاتا ہے اور کہیں ام جمیلہ لکھا ملا، لیکن بہرحال جو بھی تھی، بے حد ناراض ہوئی، بے حد غصہ ہوئی۔ کیوں؟ ان کی ہسبینڈ کی شان مذمت میں پورا سورہ نازل ہو گیا تھا، اس لیے مکے کی گلیوں کوچوں میں رسول کو ڈھونڈنے لگی، رسول کو تلاش کرنے لگی۔ لیکن عزیزو سنیں، جب یہ خبر خلیفہ دوم کو ہوئی تو وہ بھاگتے ہوئے، دوڑتے ہوئے مسجد نبوی میں پہنچے اور کہا یا رسول اللہ، جب سے سورہ اترا ہے ام جمیل کا پارا چڑھا ہوا ہے۔ رسول نے پوچھا معاملہ کیا ہے، بات کیا ہے؟ کہا وہی جو سورہ نازل ہوا ہے کہ تبت یدا ابی لہب، اے ابو لہب تیرے ہاتھ ٹوٹے، اس کی وجہ سے بہت ناراض ہے۔ ابھی خلیفہ دوم رسول سے یہ بیان کر رہے تھے، اور رسول سے وہ کیا کہہ رہے تھے آپ سنیں، ان کی زبان کے جملے ہیں، ان کی زبان کے فقرے ہیں کہ یا رسول اللہ، مجھے ڈر ہے، مجھے خوف ہے کہ وہ بد زبان عورت، وہ بد کردار عورت
آپ کی شان میں کوئی نازیبا کلمات نہ کہہ بیٹھے، آپ کی شان میں کوئی نازیبا گفتگو نہ کر بیٹھے۔ ابھی یہ گفتگو کر ہی رہے تھے کہ ادھر وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے رسول کو تلاش کرتے کرتے مسجد نبوی کے سامنے در پہ نظر آئی۔ عزیزو سنیں کہ ادھر وہ سامنے مسجد کے دروازے پہ نظر آئی کہ خلیفہ دوم نے چلا کر کہا یا رسول اللہ، جس بات کا ڈر تھا، جس بات کا خوف تھا وہی ہو گیا۔ رسول نے جواب دیا کمال اطمینان کے ساتھ کہ آپ خوفزدہ نہ ہوں، آپ ڈرے نہیں، وہ اگر یہاں آ گئی ہے تو آنے دیجئے، وہ یہاں آئے گی تمہیں دیکھے گی، مجھے نہیں دیکھے گی۔ عزیزو بہت توجہ، وہ یہاں آئے گی تمہیں دیکھے گی، مجھے نہیں دیکھے گی۔ اگر اللہ کا رسول تسلیم کرتے ہوتے، اگر اللہ کا رسول مانتے ہوتے تو فوراً یقین کر لیتے، لیکن نہیں، فوراً سوال پیدا ہوا، فوراً سوال کیا گیا کہ بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے، بھلا یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم ساتھ ساتھ بیٹھے ہیں اور وہ یہاں آئے، ہمیں دیکھے اور آپ کو نہ دیکھے۔ کیا آپ جواب رسول سنیں گی کہ رسول نے ڈانٹ کر کہا خاموش ہو جا، ہوگا وہی جو میں کہہ رہا ہوں۔ ابھی یہ گفتگو ہو ہی رہی تھی، کتاب کی لفظیں پڑھوں کہ وہ تیر کے مانند خلیفہ دوم کے قریب آئی، کس طرح سے ناگن کی طرح پھنکارتی ہوئی، بجلی کی طرح کونتی ہوئی، اور آ کر خلیفہ دوم سے مخاطب ہو کر کہتی ہے رسول مل جائیں تو مزہ چکھاؤں، رسول مل جائیں تو انہیں بتاؤں۔ اور مزے کی یہ بات یہ کہ رسول اسی جگہ پر تشریف فرما رہے لیکن اس نابینا کو نظر نہیں آئے۔ صلوات پڑھ دیجئے ماں۔ عزیزو غور کیا آپ نے، نہ جانے کتنے ایسے مواقع ہیں، نہ جانے کتنے ایسے موقع ہیں کہ جہاں پروردگار نے اپنے ہادی کی غیب میں پوشیدہ کر کے اس کی حفاظت کی ہے۔ غیب کا مطلب عزیزو، آج جب یہ بات کہی جاتی ہے کہ امام زمانہ پردہ غیب میں ہے، تو تصورات انسانی کا خیال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شاید کوئی پردہ پڑا ہوا ہے اور امام زمانہ اس کے پیچھے بیٹھے ہوئے۔ ایسا نہیں ہے، پردے ہماری آنکھوں پر پڑے ہوئے ہیں۔ امام کیا فرما رہے ہیں، آپ کا آخری رابر کیا کہہ رہا ہے کہ ہم تمہارے اتنے قریب ہیں کہ تم اندازہ بھی نہیں کر سکتے، جتنی تمہاری یہ شہرت قریب ہے اتنے ہم قریب ہیں۔ وہ الگ بات ہے، وہ الگ پہلو ہے کہ ہم انہیں دیکھ نہیں پاتے۔ عزیزو دیکھیے کہ آج مجھے غیبت ثابت کرنا ہے کہ نہ جانے تاریخ میں کتنے ایسے موقع ہیں کہ جہاں پروردگار نے اپنے ہادی کی پردے میں پوشیدہ کر کے اس کی جان کی حفاظت کی۔ سب سے پہلا واقعہ میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کیا ام جمیلہ کا، جو ابو لہب کی بیوی تھی، اور دوسرا واقعہ شب ہجرت، جو آپ کو بخوبی معلوم ہے، مجھے واقعہ نہیں بیان کرنا، صرف غیبت ثابت کرنا ہے۔ آپ کو بخوبی معلوم ہے کہ جب رسول کے گھر کا محاصرہ چاروں طرف سے 40 قبیلوں سے ایک ایک آدمی آیا تھا، کیوں؟ سیاست ہر دور میں رہی ہے عزیزو، آج کوئی نئی پالیٹکس نہیں ہو رہی ہے، ہر دور میں سیاست دار رہے ہیں۔ کیا سیاست کھیلی گئی تھی کہ دیکھو ہر قبیلے کا ایک ایک آدمی جائے اور رسول کے گھر کا محاصرہ کر لے، اور جب رسول باہر نکلے تو انہیں قتل کر دیا جائے۔ اس کے بعد جب رسول کو قتل کر لیں گے تو علی کس کس سے بدلہ لیں گے، رسول کے رشتہ دار کس کس سے بدلہ لیں گے؟ عزیزو سنیں، اور چاروں طرف سے رسول کے گھر کا محاصرہ ہو گیا۔ تصور شرط ہے، رسول کا گھر آج کے گھروں کی طرح، ہمارے اور آپ کے گھروں کی طرح بلڈنگیں تو تھی نہیں، قداور دیواریں ہوتی تھی کہ اگر باہر عرب کے لمبے چوڑے 7 فٹ کے انسان کھڑے ہوئے ہیں، ہاتھوں میں تلواریں لیے، تو رسول اپنے گھر سے دیکھ رہے ہیں۔ چاروں طرف سے رسول کے گھر کا محاصرہ کیے ہوئے دشمن کھڑے ہوئے ہیں اور رسول اپنے گھر سے دیکھ رہے ہیں، علی ساتھ میں موجود ہیں۔ عزیزو بہت توجہ، اور جب حکم پروردگار ہوا کہ رسول اپنے بستر پر علی کو لٹا دو اور تم ہجرت کر جاؤ، تو علی نے کیا کیا، رسول نے کیا کہا، آپ غور کریں۔ رسول نے، خاتم النبیین نے، سید المرسلین نے مولا متقیان کو اپنے قریب بلایا اور کہا
کہ یا علی تم ہمارے بستر پر لیٹ جاؤ. آپ ہمیں کہیں بھی دکھائیں کسی بھی مولانا کسی بھی کتاب کے کہ سوائے اس کے کوئی جواب ملا ہو. ہم جیسے آپ جیسے خاکی بندے ہوتے تو گری ہوئی تلواروں میں سونا تو دور کی بات لیٹنے کی بھی نہ سوچتے. لیکن سوائے اس کے کہ مولا متقیان نے کوئی اور سوال نہیں کیا کہ یا رسول اللہ میرے لیٹ رہنے سے آپ کی جان بچ جائے گی. کہا بے شک یا علی آپ کے لیٹ رہنے سے میری جان بچ جائے گی. اور علی بستر رسول پر رسول کی چادر اوڑھ کر کمال اطمینان کے ساتھ ایسی نیند سوئے کہ خود مولا متقیان کہہ رہے ہیں کہ ایسی نیند میں کبھی زندگی میں نہیں سویا. اور رات بھر عزیزو بہت توجہ, رات بھر کفار و مشرکین جھاگ جھاگ کر دیکھتے رہے اور انہیں یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ نبی سو رہے ہیں یا علی سو رہے ہیں. اور سنیں اب رسول ایسا نہیں تھا کہ فضا میں پرواز کر کے چلے گئے, ہوا میں اڑ کے چلے گئے, نہیں, انہی کھچی ہوئی دشمنوں کے تلواروں کے درمیان سے سورہ یاسین کی 9ویں آیت وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ کہتے ہوئے نکل گئے, کسی نابینا کو نظر نہیں آئے. صلوات پڑھ دیجیے ماں. عزیزو چونکہ مجھے غیبت ثابت کرنی ہے, غیب کے معنی بیان کرنے ہیں, رسول انہی کے درمیان سے نکل گئے لیکن کسی کو دکھائی نہیں پڑے, کسی کو نظر نہیں آئے. اب رات بھر عرب کے لمبے چوڑے مرد کھڑے انتظار کر رہے ہیں, پنجوں کے بل کھڑے ہو کر دیوار سے جھاگ جھاگ کر دیکھ رہے ہیں اور کمال اطمینان کے ساتھ کھڑے ہیں کہ نبی سو رہا ہے. رات بھر اندازہ کیجئے رات بھر کھڑے رہے, لیکن جب سفیدی صبح نمودار ہوئی اور شیر خدا نے انگڑائی لی, چہرے سے چادر ہٹی تو نبی کی جگہ علی نظر آئے. تو آپ سن سکتی ہیں کہ دشمنوں کی کیا کیفیت تھی, ایک دوسرے کو اشارہ کر رہے تھے, کانا پھوسی کر رہے تھے. اور کیا سنیں گی آپ کہ وہ جملے کیا تھے جو دشمن ایک دوسرے سے کہہ رہے تھے کہ یہ بتاؤ کہ جو میں دیکھ رہا ہوں وہی تم بھی دیکھ رہے ہو. دوسرا کہتا تھا بھائی ہم بھی وہی دیکھ رہے ہیں, نبی کے بستر پر علی ہے, نبی کے بستر پر علی ہے اور نبی کی چادر اوڑھے ہوئے علی نظر آ رہے. کہا چلو ان سے پوچھیں. سب اکٹھا ہوئے, مولا متقیان کے قریب پہنچے, سوال کیا یہ بتائیے نبی کہاں گئے, محبت کہاں گئے. اب سنیے کہ معصوم کبھی کاذب ہو نہیں سکتا, غلط بیانی کر نہیں سکتا. اگر علی یہ کہہ دیتے مجھے نہیں معلوم تو یہ جھوٹ ہو جاتا, یہ غلط بیانی ہو جاتی. مولا متقیان جواب کیا دیتے ہیں کہ کیا تم محمد کو ہمارے حوالے کر گئے تھے. صلوات پڑھ دیجیے ماں. اور شاید یہی وجہ تھی کہ رسول کو کہنا پڑا کہ چادر ہماری اوڑھیں گے علی, بستر ہمارا لیٹیں گے علی, کھڑے صنم گرائیں علی, گرے قدم اٹھائیں علی. اور ایک تاریخی فقرہ بھی کہا کہ نکاح کریں گے ہم, طلاق دیں گے علی. صلوات پڑھو. رسول فرما رہے ہیں کہ علم کا شاعر ہم ہوں گے, علم کا در علی, باب خیبر ہم ہوں گے, فاتح خیبر علی, سورج ہم پلٹائیں گے, چاند کو شق کریں گے علی, رواں رواں ہم ہوں گے, دواں دواں علی, اور جہاں جہاں ہم ہوں گے وہاں وہاں علی. عزیزو آپ کی تھکاوٹ دور کرنی, سنیں کہ اگر یہ علی نہ ہوتے تو کل کفر ہوتا, کل ایمان نہ ہوتا. اگر یہ علی نہ ہوتے تو دعوت ذوالعشیرہ میں رسول کی رسالت کی گواہی دینے والا نہ ہوتا. اگر یہ علی نہ ہوتے تو کوئی داماد پیغمبر نہ ہوتا. اگر یہ علی نہ ہوتے تو قاتل مرحب و انتر نہ ہوتا. اگر یہ علی نہ ہوتے تو فاطمہ کو کوئی کفو نہ ہوتا. اگر یہ علی نہ ہوتے تو دعوت ذوالعشیرہ میں رسول کی رسالت کی کوئی گواہی دینے والا نہ ہوتا. اگر یہ علی نہ ہوتے تو کوئی سورہ برات سنانے والا نہ ہوتا. اگر یہ علی نہ ہوتے تو کائنات کا کوئی مشکل کشا علی نہ ہوتا. اور اگر یہ علی نہ ہوتے تو خیبر کا در تو ضرور ہوتا مگر اس کو اکھاڑنے والا نہ ہوتا. دروازہ
غزہ خیبر حیرت ہے، منٹوں میں اکھاڑا حیدر نے، یہ دست علی ہے دست خدا، اس ہاتھ کی طاقت کیا کہیے۔ صلوات پڑھ دی جماعت۔ عزیزو، آج کل کیا ہر دور میں ہر زمانے میں دشمنان اہل بیت بہت زیادہ رہے ہیں، اور آج بھی ان کی تعداد میں کمی نہیں آئی ہے، اور وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ شیعہ، یہ رافضی، یہ کافر علی کے فضائل بڑھا چڑھا کر پڑھتے ہیں۔ عزیزو سنیں، کسی کی زبان میں اتنی قوت گویائی کہاں، کسی کے لسان میں اتنی طاقت سخن کہاں جو فضائل علی ابن ابی طالب کو بیان کر سکے۔ آپ بڑھانے چڑھانے کی بات کر رہے ہیں، ہم بیان ہی نہیں کر سکتے، اور یہ بات ہم نہیں کہہ رہے، بلکہ آپ غور کریں، شاعر ان شعروں میں کہہ رہا ہے۔ شاعر کیا کہہ رہا ہے کہ سوچ رہا ہوں کیسے کروں گا مدح حیدر میں، سوچ رہا ہوں کیسے کروں گا مدح حیدر میں، سورج کی تعریف کروں کیا ذرہ ہو کر میں، نور کپے کر میرا مولا، خاک کپے کر میں، اور بہتر ہو کہ اس کی زبانی مدح کروں گر میں۔ یعنی مولا متقیان فرما رہے ہیں کہ شافع میشر میرا بھائی، ساقی کوثر میں، میری زوجہ سب سے افضل اس کا ہمسر میں، مجھ کو مٹانا ہو تو مٹاؤ پہلے سورہ حمد میں پوشیدہ ہوں نقطہ بن کر میں، اور ایک فقط قرآن ہی نہیں ہے میرا مدحت ہو۔ مولا متقیان کہہ رہے ہیں کہ ایک فقط قرآن ہی نہیں ہے میرا مدحت ہوا، تورے تو انجیل پہ بھی ہوں ورق ورق پر میں، اور دوش نبی پر میری بلندی کا یہ عالم تھا، چھو سکتا تھا عرش کا تارا ہاتھ بڑھا کر میں۔ عزیزو غور کیجئے گا کہ مولا کہہ رہے ہیں کہ چھو سکتا تھا عرش کا تارا پھر بھی کیوں چھوتا، چھو سکتا تھا عرش کا تارا پھر بھی کیوں چھوتا، اس کو جب بلوا لیتا ہوں اپنے در پر میں۔ صلوات پڑھ دے گا۔ ذرا جھوم کے بولیے، علی 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 حیدری۔ غور کیا آپ نے؟ عزیزو آپ کو ایک بات اور بتاؤں کہ پہلے یہ معلوم جب کرنا ہوتا تھا کہ علی کا محب ہے، علی کا چاہنے والا ہے، تو کیسے پتا چلتا تھا؟ کوئی بھی شخص چڑھ کر فضائل علی بیان کرتا تھا، چہرے کی شادابی سے اندازہ ہو جایا کرتا تھا کہ یہ علی کا چاہنے والا بیٹھا ہے۔ صلوات پڑھ دیجیے محمد۔ عزیزو آپ متواتر تذکرہ سن رہی، لیکن اب چونکہ ستارے کا تذکرہ آیا، آپ نے سنا کہ اس کو مولا متقیان نے کہا کہ میں کیوں ہاتھ بڑھا کر چومتا، کیونکہ میں اس کو اپنے در پر خود بلاتا ہوں، میرے چوکھٹ پر خود سجدہ ستارے کرتے ہیں۔ کیا آپ اس کا ایک منظر سنیں گی کہ کیا کیفیت تھی، کیا نوعیت تھی جب یہ اعلان کیا گیا تھا کہ جس کے در پر ستارہ اترے گا اس سے عقد فاطمہ الزہرا ہوگا۔ تو علی کے پڑوسی ہونے کے ناطے، علی کے رسول کے پڑوسی ہونے کے ناطے، رسول کی بزم میں بیٹھنے کے ناطے، رسول کی رشتہ داری کے بنا پر، رسول کے ساتھ مسجد میں بیٹھنے کی بنا پر اپنے آپ کو سب سے معزز سمجھ رہے تھے، لہذا انہوں نے سوچا ہو نہ ہو ستارہ تو میری چوکھٹ پہ اترے گا، اور بڑے اطمینان کے ساتھ بڑی بہترین منظر کشی شاعر نے کی ہے۔ لیکن آپ اگر غور کریں کہ جب ستارہ چلا تو قدرت نے بھی کیا انتظام کیا کہ ستارہ سیدھے آسمان سے چلتا اور در حیدر پہ آ جاتا، یہ نہیں ہوا۔ ستارہ چلا تو لہراتا ہوا چلا۔ عزیزو سنیں کہ پورے شہر کی، اہل شہر کی کیا کیفیت تھی، کیا نوعیت تھی کہ سارے چاہنے والے اپنے اپنے بالام پہ چلے گئے تھے، اپنے اپنے چھتوں پر چلے گئے تھے، سب کی نگاہیں جانب آسمان تھی،
سب کے سر آسمان کی جانب تھے. عزیزوں چلا ہے جب ستارہ تو کیا کیفیت تھی غور کیجئے گا. شاعر نے کیا خوب منظر کشی کی ہے کہ تھی نظر زہرا پہ. عزیزوں سنیں کہ تھی نظر زہرا پہ اور لب پر تھا اہل شہر کے, لب پر تھا اہل شہر کے, ان کے در سے ہٹ گیا اور اب میرے در آ گیا. اور جب ستارہ چوم کر حیدر کا در جانے لگا, جب ستارہ چوم کر حیدر کا در جانے لگا, کیا کہوں یہ دیکھ کر کتنوں کو چکر آ گیا. صلوات پڑھ دیجیے ماں. جزاک اللہ اللہ. عزیزوں کہا یہ جاتا ہے کہ تھکان اتارنی ہو یا انسان سے باتیں مسلسل آپ مجلس سے سن رہی ہیں, اس لیے میں نے فوراً اپنا موضوع چینج کیا ممبر پہ آ کے کہ مولائے متقیان کی میں ہی ایسی چیز ہے کہ سوئے ہوئے چہرے بھی جاگ اٹھے, کملائے ہوئے چہرے بھی کھل اٹھے. لہذا سنیں کہ جس طرح سے اس زمانے میں کہا جاتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے, اتنی لمبی امام کی عمر ہوئے اور وہ پردہ غیب میں, ہم نہیں مانتے. اسی طریقے سے مولائے متقیان کے زمانے میں بھی جسارتیں ہوتی رہتی تھیں. آپ سنیں کہ مسجد نبوی میں رسول کے منبر پر علی خطبہ دے رہے ہیں اور خطبہ دیتے دیتے مولائے متقیان نے شب ہجرت کا, شب معراج کا واقعہ بیان کیا. عزیزوں سنیں, شب معراج کا واقعہ نہیں پڑھنا, لیکن مولائے متقیان ممبر سے پڑھ رہے تھے, سامعین اسی طرح سے بیٹھے ہوئے سن رہے تھے, اور مولا نے بیان کیا کہ بستر کی حرارت باقی رہی, زنجیر در ہلتی رہی, وضو کا پانی بہتا رہا, اور اللہ کا رسول عرش چہرم سے ہو کر آ گیا. سامعین سے ایک حضرات اٹھے اور انہوں نے کہا میں نہیں مانتا. عزیزوں غور کیجئے گا, میں نہیں مانتا. مولا متقیان نے خطبے کو روکا, کہا گھر جا یقین ہو جائے گا. بہت توجہ, گھر جا یقین ہو جائے گا. گھر آیا, بیچ مجمع سے اٹھ کر گھر آیا, زوجہ بیٹھی آٹا گوندھ رہی تھی, اس کو پانی کم پڑا, اس نے پانی کا مطالبہ کیا. انہوں نے ڈول اٹھایا, کنویں پر پہنچے, پیر پھسلا, کنویں میں گرے. اب جو لوگوں کو مدد کے لیے بلایا, لوگوں کو مدد کے لیے پکارا, اب جو لوگ آئے انہیں نکالنے کے لیے باہر نکالا. اب جب یہ باہر نکلے تو شہر بدلا ہوا, لوگ بدلے ہوئے, لباس بدلا ہوا, حتیٰ کہ جنس بدلی ہوئی. نہیں سمجھی, پہلے گرے تھے اب نکلی. پہلے گرے تھے یعنی مرد تھے, لیکن جب باہر نکلے تو نکلی ہو گئی, یعنی فیل آف فیمیل میں تبدیل ہو گیا. غور کیجئے گا, اپنے آپ کو غور سے دیکھا یہ کیا. اب لوگ جمع ہوئے, نوجوان حسین خوبصورت لڑکی, کہہ رہے بھائی کسی کو پہچانتی ہو؟ وہ کہہ رہے نہیں بھائی وہ تو لیڈیز ہو چکی تھی. کہا میں نہیں کسی کو پہچانتا, میں کسی کو نہیں پہچانتی. اب لوگوں نے مشورہ کیا, حالات زمانہ کو دیکھتے ہوئے ایک نوجوان کو بلایا گیا, ایک قاضی ملا کو بلایا گیا. قاضی ملا نے کہا دیکھو جوان لڑکی ہے, اکیلا رہنا درست نہیں. فوراً نکاح پڑھایا گیا, نکاح پڑھایا گیا, نکاح ہو گیا, 4 بچوں کی اماں بن گئی. عزیزوں سنیں, بہت ہی مختصر کر کے 4 بچوں کی ماں بن گئی. اس کے بعد اب آٹا گوندنے کے لیے بیٹھی, پھر پانی کم پڑا, ڈول اٹھایا, کنویں پہ پہنچی, پیر پھسلا, کنویں میں گری. اب جو لوگوں کو مدد کے لیے بلایا, اب جو لوگوں نے نکالا, تو وہی پرانا شہر, وہی پرانے لوگ, وہی پرانا حالات, وہی پرانا لباس, وہی پرانی جنس. اپنے آپ کو دیکھا یہ کیا ماجرا, کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. دوڑتے ہوئے ہانپتے ہوئے گھر میں پہنچے, دیکھا بیبی اسی طرح سے آٹا گوندھ رہی. عزیزوں اسی طریقے سے آٹا گوندھ رہی. بیوی کو دیکھا, کہا یہ کیا. ظاہر سی بات ہے زبان سے فقرے نکلے, وہ بچے, وہ شادی, وہ بیوی. ظاہر سی بات ہے کوئی عورت مرد کی زبان سے شادی اور بیوی اور بچے سن لے, فوراً آٹا گوندتے گوندتے رکی. کیسی شادی, کیسے بچے, کیسے بچے, کیا بات کر رہا ہے. کہا ٹھہر ٹھہر تو آٹا گوند, میں ابھی آتا ہوں. دوڑتا ہوا مسجد کی طرف چلا, وہی مسجد, وہی مجمع, وہی منبر, وہی علی, وہی خطبہ. اب ہاتھوں کو مسل مسل کر کہہ رہا ہے کہ یا اللہ میں کیسے علی سے کہوں کہ میرے ساتھ کیا گھٹنا گھٹی, کیا سانحہ ہوا,
کیا واقعہ ہوا؟ ہاتھوں کو مسل مسل کر سوچ رہا ہے. ایک مرتبہ خطبے کو روک کر مولا متقیان نے آواز دی, اے فلاں ابن فلاں, اب یقین ہو گیا کہ اللہ کا رسول عائشہ چہرم سے کیسے آ گیا. صلوات پڑھ دے باپ. نعرے حیدری کا سہارا دیجئے. علی 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 میں کہوں گی علی آپ موجود تھے, اعتراض کرنے والے نے اعتراض کیا, آپ نے اس کو محسود بیاج کے ادا کر دیا. اب جو مسلمان روز نئے فتوے لے کر آتا ہے کہ تمہارا امام ہے تو کہاں ہے, اور ہے تو دکھائی دینا چاہیے, یہ الگ پہلو ہے. لیکن عزیزو سنیں کہ ایک نئی چیز, ایک نیا فلسفہ مولا متقیان کی ولادت کے سلسلے میں کیا کہا جا رہا ہے آپ سنیں گی. مسلمانوں نے یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ چونکہ فاطمہ بنت اسد کا حمل کا وقت بالکل قریب تھا, وہ زیارت کے تحت خانہ کعبہ کے اندر گئی تھی, اتفاقاً مولا متقیان کی ولادت ہو گئی. عزیزو غور کیجئے گا کہ وہ اتفاق پھر کبھی کیوں نہیں ہوا. 1400 برس گزر گئے, آج تک کوئی ولادت نہیں ہوئی. مان لیتے ہیں تمہاری بات کہ وہ اتفاقاً فاطمہ بنت اسد گئی تھی اور وہاں مولا متقیان کی ولادت ہو گئی تھی, ہم مان لیتے ہیں. لیکن جو دیوار میں در بنا, یہ جو در شگافتہ ہوئی, دیوار شگافتہ ہوئی, یہ کیا تھا؟ عزیزو سنیں کہ مولا متقیان کی مادر گرامی جب کعبے کے قریب گئی ہیں تو کعبے کے دروازے پر تالا تھا, اور انہوں نے کیا جانب آسمان دیکھ کر یہی تو کہا تھا کہ پروردگار میرے اس بچے کو تیرے گھر کی ضرورت نہیں ہے, تیرے گھر کو میرے بچے کی ضرورت ہے. اور اس کے بعد جواب قدرت آیا تھا کہ بات یہ نہیں ہے تیرے پاس علم کا در ہے, تیرے پاس علم کا در ہے, میرے پاس کعبے کا در ہے, در میں در لگتا نہیں, لہذا دیوار سے آ. عزیزو فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ کے اندر گئی تھی, لیکن اس وقت کعبے کے سامنے کے روڈ سے کون لوگ گزر رہے تھے جو تاریخ کے اوراق میں آ گئے؟ یزید بن خالب اور اس کے 2 نوکر. انہوں نے دیکھا کہ ایک بی بی ہے جو چادر میں لپٹی ہوئی ہے, کعبے کے اندر گئی ہے, اور وہ بھی در سے نہیں, دروازے سے نہیں, بلکہ دیوار شگافتہ ہوئی بی بی اندر گئی. مسلمانوں میں جا کر ہلڑ مچا دیا, ہنگامہ کر دیا کہ میں نے ابھی ابھی ایک بی بی کو دیکھا ہے, دیوار شگافتہ ہوئی, دیوار پھٹی, وہ اندر گئی. کہا ہم نہیں مانتے, جیسے آج بھی مسلمان یہ کہتا ہے ہم نہیں مانتے, اس وقت بھی یہی کہا گیا ہم نہیں مانتے. کہا چلو ابو طالب کے پاس آؤ. ابو طالب کے قریب پہنچے, کہا پورا واقعہ بیان کیا, بہت ہی مختصر کر کے سنیے کہ پورا واقعہ بیان کیا کہ میں نے ابھی اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ تو کیا آپ جواب ابو طالب سنیں گی کہ ابو طالب نے کیا جواب دیا؟ ہو سکتا ہے اس بی بی کا اللہ سے کچھ لین دین باقی ہو, کچھ لینے گئی ہو یا کچھ دینے گئی ہو. کہا ہم نہیں مانتے, آپ مجھے کلید دیجئے, آپ مجھے چابی دیجئے, ہم تالے کو کھولتے ہیں. عزیزو سنیں کہ اس دور کے بڑے بڑے مسلمان, لمبی داڑھی والے, لمبے کرتے والے, اونچے پاجامے والے مسلمان پہنچے ہیں کعبے کے در پر, اور تالے کو کھولنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تالا نہیں کھلا, لوہار بلایا گیا, کاٹنے کی کوشش کی جا رہی ہے, تالا نہیں کٹا, توڑنے کی کوشش کی گئی, نہیں ٹوٹا. آپ یہیں پر ٹھہریے کہ جب جناب یوسف کی عصمت خطرے میں تھی اور زلیخا نے 7 دروازوں کے اندر, 7 تالوں کے اندر بند کر دیا گیا,
بند کر دیا تھا تو اس وقت کا منظر کیا تھا کہ نبی بڑھتا گیا تالا کھلتا گیا، نبی بڑھتا گیا تالا کھلتا گیا۔ تو مقصد یہی ہے کہ جب کسی نبی کی عظمت بچانی ہو تو ساتھ اپنے آپ کھل جاتے ہیں، اور جب کسی علی کی امامت منوانی ہو تو ایک نہیں کھلتا۔ صلوات پڑھ دیں ماں۔ اور جب مولا متقیان کی ولادت خانہ کعبہ میں ہو گئی تھی تو خود خانہ کعبہ کتنا خوش تھا کہ آپ سن سکتی ہیں کہ خود خانہ کعبہ نے کیا کہا کہ صدیوں کے انتظار کا کتنا صلہ دیا، صدیوں کے انتظار کا بہتر صلہ دیا، دولو جہاں کا سر میری جانب جھکا دیا، تیرا رجب علی سے یہ بولا خدا کا گھر قبلہ مجھے تو آپ نے کعبہ بنا دیا۔ اب تک درار کیوں باقی ہے؟ اس کے اندر بھی ایک راز ہے، ایک راز پوشیدہ، ایک رمز چھپا ہوا ہے۔ آپ سنیں گی کہ جس طرح سے یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ علی کی ولادت اتفاقاً ہوئی تھی، تو ہو سکتا ہے کہ جو در تھا اگر وہ مٹ جاتا تو اس کو بھی کہہ دیا جاتا غلط بیانی کر رہے ہیں شیعہ۔ تو اب تک درار کیوں باقی ہے؟ آپ سنیں گی کہ پروردگار کہہ رہا ہے کہ اس واسطے علی کو اتارا ہے اپنے گھر، اس واسطے علی کو اتارا ہے اپنے گھر، کوئی علی کے سامنے اس تک نہ کر سکے۔ اب تک درار رکھی ہے باقی اسی لیے دیوار شک رہے کہ کوئی شک نہ کر سکے۔ صلوات پڑھ دیں۔ بس عزیزو دامن وقت میں زیادہ گنجائش نہیں ہے اس سے زیادہ کچھ بیان کیا جا سکے، ہم بڑھا چڑھا کر نہیں، ہماری زبان میں اتنی قوت نہیں جو ہم بیان کر سکے۔ بس عزیزو کہنا یہ ہے کہ ہمارا امام پردہ غیب میں ہے، وہ ہمیں نظر نہیں آتا لیکن وہ ہمیں بخوبی دیکھ رہے ہیں۔ اور عزیزو میں نے اس سے قبل کی مجلس میں تمام پیشن گوئیاں بیان کی تھی، وہ تو بیان نہیں کرنا، لیکن 2 یا 3 پیشن گوئی دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے جو پوری تفصیل سے ساتھ بیان کروں، لیکن کچھ چیزیں، کچھ نکات جو ہمیں یاد رہنا چاہیے کہ جب ہمارے امام زمانہ کا ظہور بالکل قریب ہوگا تو کیا نوعیت ہوگی، کیا کیفیت ہوگی۔ ہم نے اس سے پہلے بیان کیا تھا کہ عورتیں بے پردہ پھریں گی، عورتیں مردوں کی شبیہ نظر آئیں گی، مرد عورتوں جیسے نظر آئیں گے، جو آپ بخوبی جانتی ہیں، دیکھتی بھی رہتی ہیں، متواتر، یہ نہیں بیان کرنا۔ لیکن سنیں جو مہم بات کہ ہمارے امام زمانہ سے ظہور سے 9 سال پہلے حج بند ہو جائے گا، حج پر کوئی جا نہ سکے گا۔ اور دوسری چیز یہ کہ 15 جمادی الثانی سے 15 رجب تک متواتر ایسی بارش ہوگی کہ آدم سے لے کر روز محشر تک کے آدمیوں نے کسی نے ایسی بارش دیکھی نہیں ہوگی۔ اور وہ بارش کیوں ہوگی آپ سنیں گی، جو لوگ انتظار کرتے 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 اس دنیا سے چلے گئے ہیں، وہ بارش کا پانی بہ کر ان کی قبروں میں جائے گا، اور ان کی سوکھی ہوئی ہڈیوں پر جب پانی پہنچے گا تو اس طرح سے گوشت ان پر آ جائے گا جس طرح سے پیڑ پودے زمین پر اگتے ہیں۔ اور جب امام آئیں گے تو لوگ کفن جھاڑتے ہوئے قبروں سے نکل کر آئیں گے۔ بس عزیزو آج اسی امام زمانہ کو اس کی جد ماجدہ کا پرسہ دے لیجئے، اس شکستہ پہلو بیوی کا پرسہ دے دیجئے کہ جس کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھی، جس کی 18 سال کی عمر میں کیفیت یہ تھی کہ عصا کے سہارے سے چل رہی تھی،
عزیزوں بی بی دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، بیان نہیں کر سکتی، لیکن آپ اتنا سنیں کہ شہزادی وہ ہیں، یہ مظلومہ بی بی وہ ہیں کہ جب سے آپ پر دنیا میں آئی مصیبت پہ مصیبت صحیح. آپ سنیں کہ جب رسول کا وقت اخیر تھا اور رسول نے مولا متقیان کو بلایا تھا اور کہا تھا یا علی آپ میرے قریب آئیے، رسول کے قریب علی آئے تھے، کہا تھا فلاں مقام پر ایک صندوق رکھا ہے لے کر آئیے. علی مرتضیٰ گئے تھے، صندوق اٹھا کر لائے تھے. آپ نے کیا کہا؟ اس میں سے کفن نکالا تھا. آپ نے ان کفن کو 5 حصوں میں تقسیم کیا، اور کافور کو 5 ٹکڑوں میں نہیں 4 ٹکڑوں میں تقسیم کیا. عزیزوں سنیں، کفن 5 حصوں میں تقسیم ہوا، ہنود کافور 4 حصوں میں ٹکڑے کیے گئے. عزیزوں سنیں کہ رسول نے ایک کفن اور ایک ٹکڑا کافور کا رکھ کر کہا کہ یہ میرے لیے ہے، اور دوسرا کفن اور دوسرا کافور کا ٹکڑا رکھا اور آواز دیتے ہیں پارے جگر، اے میری لخت جگر، میرے بعد تو سب سے پہلے میرے پاس آئے گی، یہ تمہارے لیے ہے. اور تیسرا کفن، تیسرا کافور کا ٹکڑا رکھ کر دیا تھا کس کو؟ علی مرتضیٰ کو، کہ یہ آپ کے لیے ہے. اور 2 کفن اور ایک کافور کا ٹکڑا ایک ساتھ رکھ کر دیا، اے حسن مجتبیٰ یہ آپ کے لیے ہے. یہ وہ منظر تھا کہ بی بی فاطمہ تڑپ گئی تھی، اے بابا میرے بچے سے کوئی غلطی ہو گئی. آپ نے حسن کو 2 کفن دیے، حسین کو 1 کفن نہ دیا. اصول لگا بی بی، اے بیٹی اس کی وجہ نہ دریافت کرو، اس کا وجہ نہ پوچھو. لیکن شہزادی نے کہا تو بابا مجھے بتائیے. اب جو رسول نے بتایا اگر آپ سن سکتی ہے تو سنیے. کہ یہ حسن مجتبیٰ کے لیے 2 کفن اس لیے ہے کہ لاشیں پر تیر برسائے جائیں گے، کفن خون سے رنگین ہو جائے گا، لہذا دوسرے کفن کی ضرورت پڑے گی. اور حسین کو کفن اس لیے نہیں دیا کہ نہ اس کو کفن کی ضرورت ہوگی نہ اس کو حنوت کی ضرورت ہوگی. عزیزوں شہزادی فاطمہ اس دن سے تڑپ تڑپ کر روتی تھی، یہ وہ میرا بچہ ہے جس کو کفن نہ ملے گا، جس کو غسل نہ ملے گا، جس کو قبر نہ ملے گی. بی بی کی مظلومی کا اندازہ کیجئے کہ شہزادی ہمیشہ جب سے یہ بات کا علم ہو گیا تھا کہ حسین کی فطرت میں پروردگار نے پیاس بہت زیادہ رکھی. غور کیجئے گا تو کربلا میں پیاس سے امتحان لیا گیا. سیدہ سجاد کی فطرت میں حیا زیادہ رکھی. آپ کو معلوم ہے نا کہ جب سیدہ سجاد 4-5 سال کے سن کے تھے تو جناب شہربانوں کا انتقال ہو گیا تھا. اور جب جناب زینب کو سیدہ سجاد نے پالنے کے لیے لیا تھا تو حسین نے کیا لفظیں کہی تھی؟ اگر سن سکتی ہے سنیے کہ اے زینب ام کلثوم میرا یہ وہ بچہ ہے جس سے حیا بہت ہے، غیرت بہت ہے. یہ یاد رہے کہ میرے بچے کے سامنے کبھی برہنہ سر نہ ہونا، اگرچہ محرم ہو کبھی چادر سر سے نہ ہٹانا. ارباب اعضاء رسول کے شہادت کے بعد 75 دن یا 90 دن بی بی زندہ رہی، لیکن کیا کیفیت تھی نہیں بیان کر سکتی. لیکن ایک منظر سنیے کہ جب آپ باغ فتح کے معاملے میں دربار میں پہنچی تھی اور ملعون نے 6 گھنٹے متواتر شہزادی کو کھڑا رکھا تھا، اسی شہزادی کے پیر ورم کر گئے تھے. تکلیف اتنی ہوئی تھی کہ بال سفید ہو گئے تھے. جب دیر سے گھر واپس آئی ہیں تب مسجد نبوی سے داخل ہو کر گھر میں آئی تو مولا متقیان بیٹھے ہوئے تھے. مولا نے کہا تھا اے بنت رسول دربار میں آپ اتنی دیر کوئی جواب نہیں دیا. گھر میں داخل ہوئی، ہماری اماں دربار میں آپ اتنی دیر کوئی جواب نہیں دیا. حسین نے آواز دی اماں آپ کے پیروں پر ولم ہو گیا، بال سفید ہو گئے، کوئی جواب نہیں دیا. ایک مرتبہ زینب ام کلثوم آگے بڑھی، اے اماں نامحرم ہو گئے دربار میں، آپ اتنی دیر آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے. زینب ام کلثوم کو گلے سے لگایا، سب سوال کرے لیکن تم سوال نہ کرنا. اے زینب ام کلثوم تم
तमाशाइयों का हुजूम होगा। अरे मैं 5-6 घंटे खड़ी रही तो 3 दिन मुतवातिर कर। अरबाब ऐसा बीबी फातिमा की कौन सी मुसीबतें बयान करूं, मेरे समझ में कुछ नहीं आता। लेकिन एक बात आपके जहनों के हवाले कि शहजादी का ताबूत बड़े आहिस्ते से उठाइएगा, पहलू शिकस्ता है, फसलियां टूटी हुई है। 18 साल का सिन क्या होता है और सैयदा की क्या कैफियत थी, सिर्फ आप इतना अंदाजा लगाए कि 18 साल का सिन असा के सहारे झुकी झुकी उमूर खानादारी को अंजाम दे रही थी। आपको मालूम है कि सैयदा की कमर कितनी झुक गई थी कि जब आप आटे को खमीर करती थी तो बसा औकात ऐसा भी होता था कि आपकी पेशानी अक़दस लगन के किनारे से टकरा कर जख्मी हो जाया कर और खून जारी हो जाया करता था। अरबाब ऐसा कौन सी ऐसी मुसीबत है जो मैं जिसका तज़किरा करूं आप मुतवातिर सुन रही हैं, लेकिन आप सुने कि बाद वफात रसूल एक रोज बीबी फातिमा घर में बहुत बेचैन थी। अली मुर्तज़ा आए, कहा बिन्त रसूल मैं देख रहा हूं आप बहुत परेशान नजर आ रही है, आंखों से आंसू जारी हो गए। कहा अबुल हसन जब से मेरे बाबा का इंतकाल हुआ किसी ने मदीना ने आकर मुझको पुरसा नहीं दिया। अली ने सर से अमामे को उतारा, जमीन पर बिठाया, ए बिन्त रसूल आप बैठ जाए, मैं आपके बाबा का पुरसा देती हूँ। अजीजों सुने, एक रोज हालात इतना बुरा शोभ हो गए, आपने मुतवातिर सुनाओ क्या हालात ज़माना थे। एक रोज क्या देखा बीबी फातिमा ने कि मौला अली घर में आए हैं, आंखों से आंसू जारी है। बीबी बेचैन हो गई, ए अबुल हसन आपकी आंखों में आंसू मैं समझ सकती हूँ, मैंने सुना है कि अहले मदीना आपको सलाम नहीं करते, अहले मदीना आपको सलाम नहीं करते। एक मतबर रोता हुआ चेहरा अली मुर्तज़ा ने ऊपर उठाया, ए बिन्त रसूल मुझे मलाल इस बात का नहीं है कि मदीने वाले मुझे सलाम नहीं करते, अरे मुझे रंग तो इस बात का है कि मैं सलाम करता हूं तो जवाब सलाम नहीं देता। अरबाब ऐसा जलता हुआ दरवाजा पहलू सैयदा पर गिराया गया, पहलू सैयदा शिकस्ता हुआ, मोहसिन की शहादत हुई, गश खा के जमीन पर गिरी। और जब गश से फाका हुआ तो आवाज दी फिजा, अबुल हसन कहाँ है? क्या शहजादी दुश्मन रस्सी का गले में फंदा डालकर मौला को लेकर गए हैं, यह सुनना था। का फिजा मुझे सहारा दो, जमीन से उठी, सर पे चादर को रखा, बहालत बेस्तराब घर से निकली, मस्जिद नबवी में आवाज दी, मस्जिद नबवी में जाकर आवाज दी, ए दुश्मनों अबुल हसन को छोड़ दो वरना मैं अपने बालों को बिखराती हूँ। अजीजों ये फिक्रे सैयदा की ज़बान से निकलने थे, अभी चादर सर से हटी नहीं थी, मस्जिद नबवी की दीवारें बुलंद हो गई। दिल चाहता है शहजादी से अर्ज करूं बीबी अभी आपने चादर को हटाया नहीं था, से ज़बान से अदा किया है, मस्जिद नबवी की दीवारें बुलंद हो गई, लेकिन आपकी बेटियां उम्मे कुलसूम वो भरा हुआ दरबार शाम, वो तमाशाइयों को हुजूम और मुनादी ये निदा दे रहा होगा, ये रसूल की नवासियां हैं, ये अली की बेटियां हैं, ये हुसैन की बहन ज़ैनब। अरबाब अज़ा अभी शहजादी का ताबूत बरामद होगा, बड़े आहिस्ता से बीबी को इस दर्द से रुख़्सत कीजिएगा। ए शहजादी जाते जाते हम खताकारों की खताओं को माफ करती जाइएगा, बीबी जो गुनाहगार है उनके गुनाहों को माफ करती जाइएगा, बीबी जो बीमार है उन्हें सेहत याब करके जाइएगा। अजीजों सुने कि जब शहजादी का जब से पहलू पर दरवाजा गिराया गया था
जनाब सैयदा की पसलियां टूटी हुई थी, लेकिन अली को खबर नहीं थी। मौला मुत्तकियान को खबर कब हुई? जब गुस्ल देना शुरू किया। टूटी हुई पसलियां नजर आई, और आपकी जब से पसलियां टूटी थी, शहजादी का एक हाथ हमेशा पहलू पर रहता था। आपको तकलीफ का अंदाजा हो गया होगा कि बीबी का हमेशा हाथ पहलू पर रहता था। वो हाथ कभी उमूर खानादारी के लिए नहीं उठा, वो हाथ कभी सलाम के लिए नहीं उठा, वो हाथ कभी वुजू के लिए नहीं उठा। अजीजों सुने कि जब अली मुर्तजा गुस्ल दे रहे थे और चाहा के पहलू से हाथ हटाए, आवाज आई है अबुल हसन, हाथ को न हटाना, मैं बाबा को यह जख्म जाकर दिखाऊंगी। अजीजों सुने कि शहजादी को कफन बिठाया गया, हुनूद दिया गया, जनाजा तैयार हुआ, सहने खाना में लाकर रखा गया। अबुल हसन ने आवाज दी, ए ज़ैनब उम्मे कुलसूम आओ, माँ का आखिरी दीदार करो। ए हसन आओ, माँ से आखिरी बार रुखसत हो लो। अरबाब ऐसा तसव्वुर शर्त है कि बच्चे आए, माँ के लाशें पर गिर गए। ए अम्मा, हम आपके बिना इस घर में कैसे रहेंगे? ए अम्मा, आपके साथ हम खाना खाते थे जब तक आप खाना न देती थी। ए अम्मा, हम आपके बिना कैसे रहेंगे? अली के घर में कोहराम मचा हुआ है, लेकिन लोगों ने देखा हुसैन आगे नहीं बढ़े, हुसैन आगे नहीं बढ़े। एक मतबा अली मुर्तजा कहते हैं, लाल हुसैन आओ, अम्मा से रुखसत हो लो, अम्मा से आखिरी बार विदा हो लो, अब अम्मा दोबारा न मिलेगी। और बाबे हुसैन ने क्या गुफ्तगू की नहीं बयान कर सकती, लेकिन सिर्फ इतना कहा, ए बाबा, जब तक अम्मा खुद न बुलाएंगी मैं न आऊंगा। अजीजों सुने, वो हाथ जो वजू के लिए नहीं उठा, वो हाथ जो सलाम के लिए नहीं उठा, वो हाथ